مومنین اکرام، دوسرا خطبہ محمد و آل محمد پہ درود و سلام کا ہے۔ جن ہستیوں پر آپ نے درود و سلام بھیجا، خداوند کریم ہم سب کے اس درود و سلام کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ روز جمعہ سب سے بہترین عبادت، افضل ترین عبادت محمد و آل محمد علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ صلوات پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس روز کو سب سے زیادہ اہمیت بخشی ہے، سب سے زیادہ فضیلت اگر دنوں کے دامن میں ہے تو وہ روز جمعہ کا دن ہے، کہ جس کے دامن میں اللہ نے تمام فضیلتوں کو بخشا ہے۔ روز جمعہ کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے تو ایک غسل اگلے جمعے تک، آنے والے جمعے تک انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اب غسل کر لیا تو جتنے گناہ کرنے ہیں کر لے۔ نہیں، جو گناہ انسان سے عمدن ہو جاتے ہیں یا ایسی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں جو انسان انجانے میں انجام دیتا ہے، جان بوجھ کر تو کسی بھی صورت میں کرنا باطل ہی ہے اور انسان کو اس گناہ کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر انسان انجانے میں کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے، جان بوجھ کر جسے کہتے ہیں گناہ کرنا اور بات ہے، اور انجانے میں گناہ کا سرزد ہو جانا، معصیت کا سرزد ہو جانا، ان گناہوں کا کفارہ ہمارا غسل بن جاتا ہے۔ یہاں تک روایات کہتی ہے کہ جب انسان کے جسم سے پانی کے قطرات گرتے ہیں تو گویا پانی کے قطرات جیسے گرتے ویسے انسان کی گناہوں کو، انسان کی معصیت بھی اسی غسل کے پانی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس دن کو اتنی عظمت بخشی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اس دن کی پوری فضیلت کو، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، بسا اوقات ہم جمعے کی آدھی عظمت کو درک کرتے ہیں، فضیلت کو۔ اگر ہم سے خطبہ ترک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہم پوری فضیلت کو حاصل نہیں کر رہے نماز جمعہ کی، یا اگر ہم سے ایک خطبہ بھی اگر مس ہو جا رہا ہے، ایک خطبہ بھی چھوٹ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی کیفیت میں مانا جائے گا، یعنی ہم سے فضیلت چھوٹ رہی ہے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ سر وقت آپ حضرات تشریف لائیں، اور تاکہ سر وقت جب تشریف لائیں گے تو فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور اس کے بعد یہ نماز جمعہ جو ہے وہ واقعاً ادا کرنے کا لطف ہی تب آتا ہے جب انسان سارے شرائط کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، دوسری گزارش یہ ہے کہ بات پہلے خطبے میں تھوڑا سا ادھوری رہ گئی تھی، اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ پھر حالات حاضرہ پر آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر کے عبادت کو تمام کرنا ہے۔ اس سے قبل جمعے میں خطبے میں عرض کیا کہ امام المتقین نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو نصیحتوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جس کا نفس، جس کا وجود طمع سے، لالچ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ تو بیان کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ طمع اور لالچ کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ امام معصوم کا ساتھ چھوٹتا ہے، نبی کی بزم چھوٹتی ہے، دنیا میں بھی انسان رسوا، آخرت میں بھی انسان کے ہاتھ رسوائی آتی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے سے ہمارا نفس اور ہمارا دل، ہمارا وجود طمع سے پاک ہو سکتا ہے، لالچ سے پاک ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ رکھا ہو۔ تو اب سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بیان تو کر دیا مولانا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آخر طمع ختم کس چیز سے ہوتی ہے۔ عزیزان ایمان، دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان لالچ کو ختم کر سکتا ہے۔ پہلی چیز کا نام ہے قناعت، یعنی اللہ نے جتنا بخشا ہے انسان اتنا خدا پر راضی رہے، خدا سے راضی رہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر طمع کو ختم کرتی ہیں، لالچ کو ختم کرتی ہیں۔ پہلی چیز کا نام ہے قناعت، یعنی جو اللہ نے دیا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے بندہ اتنے پہ راضی رہے۔ اور دوسری چیز ہے توکل، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے انسان۔ لالچ میں کیا ہوتا؟ خدا کی ذات سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، توکل ختم ہو جاتا ہے، تبھی انسان لالچ کرتا ہے۔
انسان اپنی کوشش کرنے لگتا ہے کہ میں ایسے ہی سے حاصل کر سکتا ہوں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں رہتا، تبھی انسان کے اندر طمع پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہی توکل انسان کے اندر ہو تو انسان طمع اور لالچ جیسی بیماریوں سے اپنے نفس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو لہذا قناعت کو اپنے اندر پیدا کرے، جو دیا اللہ نے، جتنا دیا ہے اللہ نے اس پر انسان راضی رہے، شکر کرے عزیزان ایمان۔ اور دوسرے کہ انسان توکل کرے، خدا شکر کرنے والے ایسے ایسے گزرے ہیں جنہیں جو کچھ ملا شکر کی وجہ سے ملا۔ جناب داؤد کا واقعہ پڑھ لیجئے، جناب سلیمان کی حکومت کا ذکر سن لیجئے، سب شکر کا نتیجہ ہے۔ جناب داؤد نے کہا تھا اے میرے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ ایک جناب موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جس میں ایک جناب موسیٰ نے کہا تھا اے میرے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، آواز آئی تھی فلاں شخص۔ وہ کون تھا؟ ماں کی خدمت کرنے والا تھا۔ جناب داؤد نے خواہش کیا تھا اے میرے اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا۔ اللہ نے کہا اے داؤد بازار میں جاؤ، جو شخص سب سے پہلے تم سے ملاقات کرے وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ جناب سلیمان کمسین تھے، ان کے ہاتھوں کو پکڑا، بازار میں گئے، کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنے شانوں پر لکڑیوں کا بوجھ لیے ہوئے بازار میں لکڑیاں بیچنے کے لیے آ رہا ہے۔ سمجھ گئے کہ یہی یہ شخص۔ دیکھا کہ اس بوڑھے نے اپنی لکڑیوں کو بیچا، بیچ کر جا رہا تھا۔ جناب سلیمان نے کہا، جناب داؤد نے کہا کہ مہمان چاہیے۔ کہا حبیب خدا سے کون ڈرتا ہے، اللہ کے دوستوں سے کون ڈرتا، مہمان یعنی اللہ کا دوست۔ لے کر گیا وہ بوڑھا۔ جناب داؤد صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں۔ اس نے گیا اور لکڑیوں سے جو کچھ اسے ملا تھا پیسے، اس سے اس نے جو خریدی، چکی میں ڈالا، آٹا بنایا، روٹی بنائی، جناب داؤد کی ضیافت کیا۔ جناب داؤد نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک خوبی ہے اور اس سے سوال بھی کیا۔ وہ جب لقمہ دہن میں رکھتا ہے نا تو سب سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، اور جب لقمہ دہن میں منہ میں ختم ہوتا ہے، گھلتا ہے، تب وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ذکر کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب کھانا ہمارے سامنے ہوتا ہے، بھوک اس قدر لگی رہتی، شیطان سب سے پہلے اسی بسم اللہ کی زبان پر جاری ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ جاری نہ ہو بندے کی۔ اس کے بعد جناب داؤد نے کہا تو اتنا اس قدر اللہ کا شکر کیوں ادا کرتا؟ میں نے دیکھا ہر جگہ شکر ادا کرتا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ ادا کروں؟ اس لیے کہ میرا کاروبار چلتا ہے سوکھی ہوئی لکڑیوں کو بیچ کر۔ ان درختوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے جنہیں میں کاٹتا ہوں۔ صرف ان درختوں کو پیدا نہیں کرتا، انہیں سکھا دیتا ہے، سکھا کے زمیندوز کر دیتا ہے۔ میں انہیں اپنے شانوں پر رکھتا ہوں، ان شانوں میں طاقت پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ میں اسے بازار لے کر آتا ہوں، بازار میں خریدار بھیجنے والا میرا اللہ ہے۔ میں اسے بیچ کر روٹیوں کے لیے جو خریدتا ہوں، جو کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ پھر میں روٹیاں بناتا ہوں اور روٹیوں کو کھاتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا خالق مالک میرا اللہ ہے۔ جب ہر لفظ پر، ہر جملے پر اللہ کا شکر، خدا کا شکر سنا تو ایک مرتبہ داؤد نے مسکرا کے کہا اے میرے اللہ تیرا فیصلہ بالکل درست ہے، جو تیرا اتنا بڑا شاکر بندہ ہو وہی میرا جنت میں ہم نشین ہو سکتا ہے۔ لہذا شکر کے ذریعے سے انسان انبیاء کی صحبت کو جنت میں حاصل کر سکتا ہے عزیزان ایمان۔ تو لہذا کوشش کرے کہ اپنے وجود کو شکر کے قریب لے کر آئے عزیزان ایمان۔ تو لہذا اگر طمع اور لالچ کو انسان کو ختم کرنا، دو راستے ہیں، ایک قناعت اور ایک اللہ کی ذات پر توکل۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تاریخ شہادت قریب ہے عزیزان ایمان۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ اے مولا توکل کی حد کیا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے مولا رضا یہ بیان فرمائیے توکل کی حد کیا ہے؟ امام نے فرمایا توکل کی حد یہ ہے کہ جب تمہارا یقین ہے کہ اللہ ہے
تو اللہ کے ہوتے ہوئے تمہارا دل کسی اور چیز سے خوف زدہ نہ ہو۔ عزیزان ایمان، اگر آج دنیا میں پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی ان حدیثوں پر عمل کر رہا ہے، امام رضا کی حدیث پر اگر کوئی ثابت نظر آ رہا ہے، ثابت قدم نظر آ رہا ہے، تو خود اہل ایران نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ شب میں پھر ظالموں نے حملہ کیا ہے ایران پر۔ ہم دعا کرتے پروردگار عالم ایران کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ ان کو جیسا جواب ملنا ہے ویسا جواب مل رہا ہے۔ ہر مورچے پر، ہر قدم پر یہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں، اور یہی ان کی ناکامی سبب بن رہی ہے کہ یہ جس طریقے سے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں ساتھ دینے والے کچھ منافقین بھی ہیں جنہیں دنیا اسلامی ممالک کے نام سے جانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کا بھی رول کم نہیں، ان کا کردار کم نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی پورا ظلم کر رہے ہیں۔ جتنے نام دیکھ رہے ہیں، جن ناموں میں علی، حسن، حسین آ رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ایمان، آپ غور فرمائیے، یہ یقیناً اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی فکر کیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ نام ہمارے ناموں پہ رکھو۔ ہمارے نام کا اثر ہوتا ہے، اور ان ناموں سے مومن اور منافق کی پہچان بھی ہوا کرتی ہے، اور آج پہچان ہو رہی ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کو کہاں کہاں ظلم نہیں ہوا، لیکن کبھی سنا کہ ان ممالک نے کبھی انہوں نے آواز اٹھائی ہو کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ لیکن آج ان کے ملک پہ ذرا سی آفت آئی، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی کہ وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایران یوں ہی حملہ نہیں کر رہا، جس زمین کا استعمال ایران کے خلاف ہو رہا ہے، ایران اس پر حملہ کر رہا ہے، اور ان چیزوں پر حملہ کر رہا ہے کہ جو امریکہ کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عوام الناس پر حملے ہو رہے ہیں، لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، لیکن یہ بھی ان کا کردار یاد کیا جائے گا کہ ایسے بد کردار لوگ، ایسی بد کردار نظام، ایسا بد کردار حکومت کہ جو ناموں کو دیکھ کر ظلم کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں کہ نام علی ہے، نام حسن ہے، نام حسین ہے، نام رضا ہے، جو نام یہ دیکھ رہے ہیں انہیں قید کر لے رہے ہیں، گرفتار کر لے رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ سب بھی ظلم دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان ظالموں کو، یا ان ظالموں کو جو ساتھ دے رہے ہیں، خدایا ان ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا۔ خدایا ظالموں کا خاتمہ فرما، خدا مظلوموں کی نصرت اور حمایت فرما، خدا روز جمعہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ان کی عزت مال آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کو طول عمر عنایت فرما۔ خدایا جتنے مومنین یہاں حاضر ہیں ان تمام کی دلی حاجات کو پورا فرما، ہم تمام کی عبادات کو قبول فرما۔ خدایا یوسف زہرا مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔